ہم فقہی اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، قرآن کو تو مانیں گے نا، چلے قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہر نماز میں کہو، دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کس کا راستہ؟ قرآن کا، حدیث کا؟ یہ تو نہیں فرمایا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ۔ پوری امت متفق ہے کہ 4 امام گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنائے اور پھر قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، اور ان کے شاگردوں نے ان مسائلوں کو کتابوں میں لکھا اور آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، ان 4 اماموں کو قرآن حدیث سے کرو، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، اسے میرے سامنے لے آئیے گا، میں اس سے 6 کویسچن کرتا ہوں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کہتا ہوں جا بھی ڈھونڈ کے بتا دے، قرآن حدیث سے ڈھونڈ کے بتا دے، فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ بھائی اگر قرآن و حدیث سے سب کچھ حاصل ہوتا، اب آپ کی بیوی کہے بھئی کپڑے کیسے پاک کرنے، قرآن و حدیث سے تو بتاؤ ذرا، اب میں فقہ کی طرف نہیں جاؤں گی، آپ لے آئے پورا قرآن اور بخاری اور ترمذی سامنے رکھ لی، ڈھونڈتے رہے، 10 سال میں بھی نہیں نکلے گا۔ بندر کھانا حلال ہے کہ حرام؟ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نکالو ذرا، ڈھونڈتے رہو۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے کہ ناجائز؟ قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے رہے۔ آج کل جانوروں کے اسپرم جو ہیں وہ فیمیل کے اندر، رحم کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں، اعلیٰ نسل کے میل کے اسپرم لے کے حمل ٹھہر جاتا ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نکالو۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو سنا جو تقلید کے قائل نہیں ہے، بڑا مشہور عالم، بہت ہی مشہور، غیر مقلد عالم۔ ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام قائم ہوگا، تو پھر آپ کیسے یہاں پہ نافذ کریں گے پاکستان میں، اگر فرض کر لیں آپ کو موقع مل جائے؟ کہا کہ فقہ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ جو ہمارے فقہاء نے خدمت کی ہے وہ بہت بڑی خدمت۔ تو پوچھا کہ یہاں تو 5 قسم کے فقہ ہیں، 4 تو یہ بتائے میں نے، ایک فقہ جعفریہ، کون سا آپ نافذ کریں گے؟ کہا فقہ حنفی۔ غیر مقلد ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہ حنفی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، قوانین سب ہمارے فقہاء نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہوسٹ نے کہا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہوگا تو فقہ حنفی تو آپ کو نہ جمعہ پڑھانے دے گا، نہ آپ تفسیر قرآن بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں، اور جو عالم نہیں ہوتا نہ وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اور نہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، تو وہ عالم صاحب مبہوت ہو گئے۔ فقہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میرے بچوں۔ ہم نے آپ کو کہا نا، چیلنج، اوپن چیلنج، کسی کو سامنے بٹھائے ہم 10 کویسچن کرتے ہیں۔ اب جب وہ قرآن و حدیث سے نہیں نکالے گا تو اپنے ذہن سے ہی بتائے گا، لازم بات ہے کہ بھئی ہاں قرآن و حدیث میں تو براہ راست نہیں ہے لیکن یہ حل ہونا چاہیے۔ اب ہم پوچھتے ہیں تمہاری مانے کہ نہ مانے، اور اگر تمہاری مان لے تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر مانی کہ نہیں مانی؟ اب بولے بھئی جب نہیں ہے تو ہماری مان ہی لو، جب تمہاری مان لیں یا امام اعظم کی مان لیں، یہ بتاؤ۔ ہم تو امام اعظم کی اسی لیے تقلید کرتے ہیں، اور امام اعظم کی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا آپ تقلید کے موضوع پہ بیان رکھیں، میں آپ کو پوری مشتمل سمجھا جاؤں گا، اور ایسے سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اعتراض ہوگا آپ خود جواب دیں گے اس کا، اتنا اچھا آپ کو سمجھا کے چلے جاؤں گا۔ ہمارے امام اعظم نے کوئی اپنے پاس سے مسئلے نہیں بنائے، آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، پھر اصول بتائے کہ کس طریقے سے اس سے مسئلہ نکالنا۔